جنت کا کارپیٹ ہے، کلی قالین ہے، یا جنت سے کوئی اے سی لگا کے وہاں لگایا گیا ہے؟ اس کا جواب میرے شیخ دیتے ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ وہ فرماتے ہیں ایک یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی جنت کی چیز لا کے تو بچھائی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کتب سیر پڑھو، تاریخ پڑھو، اس سوال کا جواب صرف ایک ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں 24 گھنٹوں میں کئی بار میرے آقا اسلام کے قدموں کی تلیاں لگتی تھی۔ کئی بار 24 گھنٹے میں۔ ایک تو گھر انوری آقا علیہ السلام کا وہاں ہے، دوسرا پھر آپ فجر کے لیے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے۔ پھر کوئی نکاح کی تقریب ہوتی تو وہ بھی مسجد نبوی میں حضور پھر آ جاتے۔ جنگ کا مشورہ کرنا ہوتا تو آپ پھر تشریف لے آتے، جنگ کی تیاری کرنی ہوتی تو پھر تشریف لے آتے۔ آپ کے جو مہمان آتے ان کی تواضع بھی اسی جگہ کی جاتی تو حضور پھر تشریف لے آتے تھے۔ سرکاری سطح پہ جو آتے تھے وفد آپ کو ملنے کے لیے، ان کو بھی یہیں بٹھایا جاتا، انٹرٹین کیا جاتا، اور ان کی تواضع اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی اسی جگہ ہوتے۔ یہ جو بار بار اسی جگہ حضور اسلام ٹہرتے، حضور خرام ناز کرتے، حضور سانس لیتے، میرے آقا اسلام کے پاؤں مبارک کی تلیاں اس جگہ لگتی، حضور کے قدموں کے بوسوں کی وجہ سے یہ زمین پر ہی یہ چیز بن گئی روضۃ من ریاض الجنہ۔ جس شے کو بھی عزت و عظمت ملی ہے وہ حضور کی وجہ سے۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ جو پچھلی میں نے گفتگو کی ہے اس کو تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں۔ جیسے فصل کاٹتے ہیں نا، فصل زمین کے ایک ٹکڑے کی فصل کاٹ لیں تو پہلے اس کو سمیٹ لیتے ہیں، پھر دوسری طرف جاتے ہیں، ورنہ وہ مال ڈنگر اس کو تباہ کر جاتے ہیں۔ تو پہلے اس گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو صحبت کی نسبت ملی وہ ہو گئے حضور کے صحابہ، کسی کو امت ہونے کا شرف ملا تو وہ ہو گئے حضور کے امتی، کسی کو نکاح کے رشتے میں منسلک ہونے کی نسبت ملی وہ ہو گئی حضور کی ازواج، کسی کو نسبت ملی وہ شہر والی تو وہ ہو گیا حضور کا شہر، اور یہ مسجد ہو گئی حضور کی مسجد۔ یعنی حضور کے صحابہ، حضور کے امتی، حضور کی ازواج، حضور کا شہر، حضور کی مسجد۔ اب کمپیریزن کرنے کبھی آپ اب حضور کے صحابہ جیسا دنیا میں اب کوئی بندہ نہیں آئے۔ سیدنا صدیق اکبر ایک ہی تھے، اب کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ جو جن لوگوں کو یہ شرف ملنا تھا ان کو مل گیا، اب قیامت تک کسی اور کو یہ شرف نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح حضور کی امتی ہیں، 1.25 لاکھ امتوں میں سے کوئی امت حضور کی امت جیسی نہیں، کوئی عورت حضور اسلام کی ازواج جیسی نہیں، کوئی شہر دنیا کا وہ مدینہ پاک جیسا یا مکہ پاک جیسا نہیں، کوئی مسجد حضور کی مسجد جیسی نہیں۔ اب یہ جو میں 4-5 جملے پوری گفتگو سے میں نے نکال لیے ہیں، حضور کے صحابہ، حضور کے امتی، حضور کا شہر، حضور کی ازواج، حضور کی مسجد، ان 5-6 جملوں میں ایک حرف ہے وہ نسبت والا ہے، اس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے یہ نسبت، وہ حرف ہے کا یا کی یا کے۔ حضور کے صحابہ، حضور کے امتی، حضور کی ازواج، حضور کا شہر، حضور کی مسجد، یہ حرف اس نسبت کو ظاہر کر رہا ہے، کا، کی اور کے۔ یہ ہے نسبت والا حرف۔ جس شے کو یہ کے، کا، کی والی نسبت ملی وہ چیز افضل ہوتی چلی گئی۔ اب کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں کائنات میں جن کو آپ علیہ السلام سے کے والی نہیں سے والی نسبت ملی،
کون سی؟ اللہ جاگ گلاس ادھر میرے سامنے رکھ دو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو حضور اسلام سے کے والی نہیں سے والی نسبت بھی نہیں ہے۔ اب کے اور سے میں کیا فرق ہے؟ ذرا ادھر سامنے دیکھیں، یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ جگ اور ساتھ کیا ہے؟ گلاس، یہ جو گلاس ہے یہ اس مائک کا ہے یا جگ کا ہے؟ جگ کا، یہ جگ کا ہے، یہ مائک کا نہیں ہے۔ جہاں جہاں جگ جائے گا وہاں وہاں گلاس ہے۔ گلاس جائے گا۔ تو یہ جو گلاس ہے یہ جگ سے نہیں، یہ جگ کا ہے۔ اب اس کے اندر پانی بھی ہے، جب پانی ڈالیں گے جگ سے تو پانی جگ کا نہیں، پانی جگ سے ہے، کیونکہ پانی جگ کے اندر ہے۔ کوئی بندہ اس کا ڈھکن اتار کے تو گلاس کو اندر رکھ دے تو کوئی عقل مند پاس بیٹھا ہوا تو فوراً گلاس کو نکالے گا۔ وہ کہے گا جگ کے اندر کبھی گلاس نہیں رکھتے، جگ کے اندر کیا رکھتے ہیں؟ پانی رکھتے ہیں، جگ گلاس باہر ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اور سے، یہ جو جگ ہے اس کے ساتھ نسبت ہے گلاس کو بھی پانی کو بھی، اور نسبت گلاس کی ہے کے والی، گلاس جگ کا ہے، اور پانی کو نسبت ہے سے والی، یعنی پانی جگ سے ہے۔ تو اس جگ کے ساتھ جو گہری نسبت ہے وہ گلاس کی نہیں، وہ پانی کی ہے، کیونکہ پانی اندر سے ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، کائنات میں جس کو حضور اسلام سے کے یا کی یا کا والی نسبت ملی ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اندازہ لگائیں جن کو سے والی ملی اللہ اور وہ کے وہ سے والے کون ہیں؟ وہ آپ اسلام نے خود فرمایا ہے، وہ سن لیں، اپنے یہاں کے علماء سے بے شک پوچھ لیں کہ ترجمہ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا۔ آپ اسلام نے فرمایا العلی منی، علی مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو حرف ہے من کا معنی سے، آگے یا متکلم ہے، اس کا معنی مجھ، یعنی علی مجھ سے ہے۔ پھر آگے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے۔ پھر فرمایا الحسن منی، حسن مجھ سے ہے۔ پھر فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ وہ چار ہستیاں ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ نسبت سے کیا تھا۔ سبحان اللہ، اور پھر حضور نے صرف یہاں تک نہیں رکھا، آپ نے اسی سے کی نسبت توڑی دی، تھوڑے رنگ میں رنگا، اور میں لوگوں اگر الحسین منی، اگر حسین مجھ سے ہے تو آنا من الحسین، تو میں حسین سے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، یہ دوری نسبت آقا علیہ السلام نے دی ہے، یہ ہے سے والی۔ بات کرنے کا جو مقصد تھا، جس کو حضور سے جتنی بڑی نسبت ملتی گئی وہ اتنا بلند ہوتا چلا گیا۔ معیار دنیا میں عزت کا، وقار کا، عظمت کا، برتری کا، افضلیت کا کسی اور شے میں نہیں، دنیا میں عزت کا معیار صرف حضور علیہ السلام کی نسبت ہے۔ سبحان اللہ، آپ ہمیں یہاں پر بٹھاتے ہیں، ادھر کیوں بٹھاتے ہیں؟ ہمارے ہم کو ایم ایل اے ایم پی ہے، یہ تو نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے اتنے، اور کوئی شے نہیں ہے، صرف نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتے ہیں اور ادھر بٹھا دیتے ہیں۔ جس کو جتنی یہ نسبت ملتی گئی اللہ اس کو اتنا اٹھاتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، اور ہمیں جو نسبت ملی ہے ہم سارے کے والے ہیں، حضور کے امتی، بولو نا، ہمیں یہ نسبت ملی ہے۔ اب اس نسبت کی ایک حیا بھی ہے، اس نسبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اگر نسبت مل گئی تو پھر اس کی حیا کی جائے، اس کی لجپالی کی جائے۔ اتنی بڑی نسبت ہے، کوئی یہی کہہ دے یار اپنی نسبت دیکھو اور اپنے کام دیکھو،
وہ یہی کہہ دے کہ اپنی نسبت دیکھو کتنی بڑی ہستی کے تم امتی ہو، اپنے کام تو دیکھو تم کرتے کیا ہو. اب میری طرف دیکھ کے بتائیں نا، یہ جملہ اگر ہمیں کوئی بول دے تو برداشت کر سکتے ہیں؟ بولو نا. شرمندگی سے سر جھک جاتا اگر وہ یہ کہہ دے وہ یار اپنی نسبت دیکھو اور اپنے کام دیکھو تمہارے کام کے. آج کی اس محفل میں پیغام یہ ہے، کم از کم اس نسبت کی لجپالی کرنے شروع کر دیں. اور نسبت کی جب آپ لجپالی کی ٹھان لیں گے کہ میں نے آج کے بعد اس نسبت کی لاج رکھنی ہے، تو سب سے پہلے آپ کا ضمیر یہ آپ کو کہے گا کہ پھر جھوٹ نہیں بولنا. کیونکہ حضور اسلام کی سب سے بڑی ذاتی خصلت یہ تھی جس کا کفار بھی اقرار کرتے تھے، وہ کہتے تھے انت صادق والامین، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا.